نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ ہیلتھ اور جلد کا تعلق یا جلدی معاملات کا گڈ ہیلتھ سے تعلق، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں سمجھیے کہ گڈ ہیلتھ میں جو چیز ہے اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے، بیکٹیریل ویلیو ہو سکتی ہے، سڑاند ہو سکتی ہے، بلغمی جھلی کا اجتماع ہو سکتا ہے، السر کی کیفیت ہو سکتی ہے، ایچ پیلوری کی کیفیت ہو سکتی ہے، ساری کی ساری باتوں میں سے کچھ بھی ہو جائے یا یہ سارے مل کے ایک ساتھ ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں گڈ ہیلتھ۔ اچھا، گڈ ہیلتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹاکسسٹی کی طرف چلی گئی ہے، اس میں ٹاکسن ویلیو بڑھ گئی ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ امیون سسٹم ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ امیون سسٹم جب ڈس آرڈر ہو جائے تو یہ پاگل ایکٹولا ایکٹیو ہو جاتا ہے باڈی میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز کو جہاں 2 ٹھوکر مار کے ریپیئر کرنا ہے 200 ٹھوکریں مار کے ریپیئر کرتی ہے، یعنی کہ ریپیئرنگ کا عمل یہ کہیں بھی شروع کر دے گی تو چھوڑنے کا نام نہیں لے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ پلاسٹر اتنا سا کرنا تھا 1 انچ موٹا، اب وہ جناب والی مزدور جو ہے وہ 1 انچ مال ڈالے جا رہا ہے تو وہ 150 انچ موٹا ہو گیا، تو وہ گومڑ لگے گا نا بجائے ریپیئر ہو کے لیول پر آنے کے، ہے نا۔ جو ایکسٹرا لیول آؤٹ ہو جائے ریپیئرنگ باڈی کے کسی بھی یونٹ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو امیون سسٹم جو ہے آٹو ڈس آرڈر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجوہات کیا تھیں کہ پہلے گڈ ہیلتھ خراب تھی، تو بجائے یہ کہ آپ 954 علاج میں پڑ جائیں، اپنے گڈ ہیلتھ کو کلیئر کر لیجئے، جگر کو صاف کر لیجئے، معدے کو صاف، مین تو معدے کو صاف کرنا ہے، بڑی آنت کو صاف کرنا ہے، اور چھوٹی آنت کا نام نہیں لیا جاتا تاکہ علاج چلتا رہے، تو بہتر ہے کہ چھوٹی آنت کو بھی مینیج کر لیجئے، صحیح۔ اس کا بنیادی علاج، گڈ ہیلتھ کا بنیادی علاج اگر آپ کریں گے تو میں اس کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، 2 طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں آسان والے جو ہیں۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ روزانہ بھری دوپہر کو آپ نے 1 بڑا چمچ دہی لے لیا، تازہ ہو، تازہ مطلب فریج کا ٹیسٹ ٹھنڈا نہ ہو، نارمل ویلیو کو کھٹا نہ ہو، کڑوا نہ ہو، پرانا نہ ہو، باسی نہ ہو، تازہ دکان سے لے آیا ابھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے چائے کا 1/4 چمچ ہلدی مکس کی اور 1 کپ پانی حل کیا اور پی گئے۔ اچھا، پانی بھی حل ہوتا ہے، اور پورے انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سنگاپور میں بجائے یہ پانی عام پانی ڈالنے کے وہ ناریل کا پانی ڈالتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ وہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے حل کر لیا اور پی گئے، تو نتیجے میں چند دن لگتے ہیں، 14 دن لگتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے کے موڈ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگلے 14 دن میں یہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دھلائی کر لیجئے، یعنی کہ روزانہ بھری دوپہر کو یا نہار منہ 1 گڈی پودینہ ڈالیں گرائنڈر میں، 1 گلاس پانی ڈالیں، 1 لیمو نچوڑیں، خوب گرائنڈ کریں، پی جائیں، چھان کے پی جائیں، اسٹین کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، چھان کے پی جائیں، پورے 1 مہینے کر لیں۔ ابھی تو گرمی ہے نا، ابھی گرمی میں تو کوئی آسرا نہیں ہے، دوپہر کو کر سکتے ہیں، نہار منہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سردیوں میں احتیاط کی جاتی ہے کہ بھئی جب سورج تیز ہو، سورج گرم ہو، 12 بجے سے لے کے 1:30 بجے کے درمیان، لیکن گرمی میں کوئی آسرا نہیں، نہار منہ کر لیں، صبح کر لیں، بھری دوپہر کو کر لیں، ٹھیک ہے، دوپہر کو 3 بجے تک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، واشنگ ہو جاتی ہے، واشنگ اچھی ہو جاتی ہے، اس سے معاملہ کچھ حد تک ریپیئر ہونے پر کہ موڈ میں آ جاتا ہے تو پھر ریپیئر بھی ہو جاتا ہے، اسی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی گڈ ہیلتھ۔ اب وہ اسکن کا بیڑا غرق کر رہا ہے، وہ ناخنوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، وہ بال کو خراب کر رہا ہے، وہ دانتوں کو خراب کر رہا ہے، وہ کسی کو بھی خراب کر رہا ہے، آپ کو خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر اس نے چھوٹی آنت میں انفیکشن دے دیا، چھوٹی آنت کو گڈ ہیلتھ میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اسمال انٹسٹائن کو، لیکن ہے اس کا حصہ، ٹھیک ہے۔ جب بڑی آنت کو صاف کرو تو چھوٹی بھی نمٹا لو، کیا رجے، کیونکہ چھوٹی آنت کا جو انفیکشن ہے یہ ایسا خوف، ایسا وہم دیتا ہے کہ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر اثرات ہیں، میرے اوپر بندش ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کو جادو، جنات، چڑیلے نظر آتی ہیں، جی، چھوٹی آنت کی بیماری میں، چھوٹی آنت کے انفیکشن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چھوٹی آنت کا علاج ہو نہیں رہا، چونکہ پروف ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر جنات ہے، اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، اب جناب والی اس کا دوسرے مکتبہ فکر میں ڈال دیا جاتا ہے جو اصل وجہ ختم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔
دوسرا مکتبہ فکر روحانی علاج کہہ لیجئے. تبھی کیا ہو گیا کہ ہمارے اللہ والوں نے دیکھا، روحانی معالجین نے، کہ زعفران 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے، چلو جی اس سے ملتا جلتی جو چیز ہے وہ زردے کا رنگ ہے. زردے کا رنگ پیور بدترین تابکاری عنصر ہونے کے ساتھ ساتھ بدترین قسم کا سلفر ہے. سلفر کی بدترین قسم ہے، ٹھیک ہے، بدترین زہریلی قسم ہے. تو نتیجے میں ڈیفینیٹلی آپ کا کریٹینائن بڑھے گا، یوریا، یورک ایسڈ، بلڈ یوریا بڑھے گا، بیڑا غرق ہوگا. ٹھیک ہے، پسل بھی ہو سکتا ہے، سوزاک بھی ہو سکتا ہے، یوریا بھی بڑھ سکتا ہے، یورک ایسڈ بھی بڑھ سکتا ہے، ایس جی پی ٹی بھی بڑھ سکتا ہے، ایس جی او ٹی بھی بڑھ سکتا ہے، اے ایل ٹی بھی بڑھ سکتا ہے. اور آپ جناب علی ڈائلیسس کے پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں بریانی کھا کر یا زردے کے رنگ سے لکھا ہوا تعویذ پی کر. اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہاں، یہ نہیں کہ اس نے زردے کے رنگ سے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو بڑا معتبر ہو گیا، ایسا نہیں ہو گیا، بات غلط ہے. ٹھیک ہے، زردے کا رنگ ایک زہر ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ورنہ زردے کا رنگ گردے کی موت ہے، گردے کی ہلاکت ہے، گردے کی تباہی ہے، گردے کی بربادی ہے، تابکاری عنصر ہے. تو اس دھوکے میں مت آئیے گا کہ فوڈ کلر اپروو شدہ ہے یا منظور شدہ ہے. بیکار بات ہے، ساری منظور شدہ ہے، اپروو شدہ ہے. ٹھیک ہے جی، بے شمار لوگ ہیں جو آپ کو گھٹیا ترین جنک فوڈ، جس کو کچرا فوڈ کہتے ہیں، وہ کھلا رہے ہیں، لیکن وہ اپروو شدہ ہے، منظور شدہ ہے. تو کیا ہوتا ہے منظور شدہ سے، اپروو شدہ سے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ بند کریں گے تو آپ امن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ فائدے میں رہیں گے. دوسرا، اگر میں دیتا ہوں تو میں پوری انر باڈی کی واشنگ ضرور کروں گا اور پھر ریپیئر چلاؤں گا. تو اگر میں دیتا ہوں تو 4 بوتل DRH، 2 DW دے دیتا ہوں، گزارا ہو جاتا ہے. ویلیو بہت زیادہ ہائی بگڑی ہوئی نہیں ہے تو 2 DW 2 T5 دے دی، معاملہ نمٹ گیا. ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو وجوہات ہیں وہ میں نے عرض کر دی آپ سے. جو میں کر سکتا ہوں آپ کی حضور میں، آپ کی خدمت میں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ خیر کر دیتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کی درخواست ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.